اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اسی پر لوگوں بڑی گاڑی میں آ جائے سلام کریں, وہی سائیکل پہ آ جائے تو اس کو دروازے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں. شیخ سعدی ایک گئے بادشاہ کے دربار دعوت میں, تو آگے کپڑے تھے ان کے اپنے سادی والے, تو انہوں نے اندر جانے سے روک دیا. وہ ایک دوست کے پاس گئے تو زمانے کا جبا پھوپا, اسے کبھی تھوڑی دیر کے لیے دے دو. وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کڑی بڑی بلا آ گئی. انہوں نے اندر پلایا, اٹھایا. وہ جگہ بناتے بناتے نا بادشاہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے نوالا توڑا اور جیب میں ڈال دیا. پھر بوٹی اٹھائی اور جیب. تو بادشاہ نے کہا شیخ صاحب آپ اتنے بڑے آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جسے بلایا ہے اسے کھلا رہا ہوں, مجھے تو تم نے کوئی نہیں بلایا. میں تو آیا تھا تم نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا, یہ جبے کبے کو بولا ہے اسی کو کھلا رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو تولتے ان کی گاڑیوں سے, اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں اپنی قیمت لگاتے ہیں اپنی گاڑی سے. ایک لوہے کے ڈبے پر تم اپنا معیار قائم کر رہے تو تم کیا ہو؟ تم اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہ رہے. تم اپنی حیثیت قائم کرنے کے لیے مرسڈیز کے محتاج ہو, لینڈ کروزر کے محتاج ہو. تو لعنت ہے اس عزت پر. یہ عزت ہے ہی نہیں, یہ تو دھوکہ ہے, فریب ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اندر ہے سب کچھ, دل دریا سمندروں ڈوبے, کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو. تو سارا جہان اندر آباد ہے, باہر کیا ہے؟ گدے کو 3 پیس سوٹ بٹھا کے اسے BMW میں بٹھا دو, تم اس کو بھی سلام کرو. زمین آسمان سے قیمتی انسان آ جائے سائیکل پر, کہو گے برگڑ کتوں آگے برگڑ. تو یہ وہ تاثر ہے جو ہم نے غیر مسلم سے دیا ہے کہ وہ چیزوں کو تولتے ہیں, چیزوں کو پرکھتے ہیں. ایک زندگی ایمان والی کی ہے, اس کا معیار اور ہے, وہ اسے گزرگاہ سمجھتا ہے. کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وہ یہ دھوکہ ہے, جو وہ نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں. متاع قلیل, یہ تھوڑے دن کا ساز و سامان ہے, اصل منزل میری آخرت ہے. ان کا طرز زندگی اور ہو جاتا ہے. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وہ کامیابی سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا. وہ کامیابی نہیں سمجھتے کہ کاروبار بڑھا لیں, چاہے بینکوں سے کروڑوں روپے لینا پڑے. جی پھر کاروبار تو ہو نہیں سکتا, بینکوں سے نہ لیں تو کاروبار نہیں. کتنے آرام سے کہہ دیتے, کتنے آرام سے. وہ کہنے والا کون ہے؟ تیار ہو جاؤ, میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, میں اور میرا رسول دونوں تم سے لڑیں. جو ایسا کریم ہو, ایسا کریم ہو. قارون, دنیا میں ایک مجرم ایسا آیا ہے جس کی مثال اور کوئی نہیں ہے, اور اس نام کے بعد آج تک کسی نے وہ نام اپنا رکھا نہیں. فرعون تو ایک ٹائٹل ہے, فرعون نام نہیں ہے, فرعون ٹائٹل ہے. جیسے کیسر ایک ٹائٹل ہے, کسرا ایک ٹائٹل ہے, فرعون نام نہیں. نام اس کا رامسیس تھا. دنیا میں یہ واحد نام ہے جو پھر دوبارہ نہیں رکھا گیا نفرت کی وجہ سے, قارون. اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا, زکوٰۃ بنی بہت زیادہ, تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا, تم زنا کی تہمت لگا تیرا گھر بھر دوں. موسیٰ علیہ السلام آواز کر رہے تھے, وہ کھڑا ہو گیا, کہ جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ یا شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا, غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے. تو وہ کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون, کدھر ہے؟ تو اس نے وہ کھڑی ہو گئی, کہاں بھائی کیا کہتی ہو بہن؟ جب اس نے نظر دوڑائی, نور نبوت دیکھا تو وہ تو کانپ گئی. کہنے لگے جی میں کچھ بھی نہیں کہتی, مجھے اس نے کہا تھا آپ پہ برائی کی تہمت لگاؤں تو یہ میرا گھر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو اسے. تو وہ جب اندر گیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں مارا گیا. تو کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو.
چلا گیا، کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر، تو انہوں نے کہا اور پکڑو۔ وہ معافی مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑو۔ وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی معافی پر بھی تو نرم نہ ہوا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے بلاتا میں معاف کر دیتا، تجھے میں آپ پہ ہی راضی کر لیتا۔ وعزتی وجلالی لو استغاثنی لاغثته، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ جو اتنا کریم رب ہو وہ کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ۔ اور اسلام آباد کا تاجر کہتا ہے جی کام نہیں چلتا، کام نہیں چلتا۔ اللہ کیا جرأت ہے بھائی، کیا کلیجہ ہے، کیا کلیجہ ہے۔ تو اتنے بڑے شہنشاہ سے ٹکر لے لی، اور آگے اللہ کا رسول رحمت للعالمین، چچا کا قاتل ہے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ پیش ہوا ہے تو صحابہ آگے بڑھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ جتنا آپ حضرت حمزہ کی میت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے، اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز دور تک جا رہی تھی، اور اتنا روئے کہ اللہ کو غم کی تسلی کے لیے جبریل بھیجنا پڑا کہ میرے محبوب نہ رو، میں نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھو، 70 دفعہ، آج تک کسی کا جنازہ اتنا دفعہ نہیں پڑھا۔ 70 آدمی شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، 70 تو میتیں آتی تھیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا دی جاتی تھی، لیکن حضرت حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی۔ تو سب سے آخری جنازہ جب پڑھا گیا تو اس کے ساتھ حضرت حمزہ کی میت کو اٹھایا، اتنا دکھ اٹھایا اپنے چچا۔ جب مکے میں مدینے میں داخل ہوئے شہادت کے بعد تو آپ کے خاندان کے کوئی لوگ مدینے میں تھے نہیں، ابھی سارے مکے میں تھے، اور شہداء کی اکثر تعداد مدینے کی تھی۔ کوئی 68 آدمی انصار مدینہ شہید ہوئے، 4 مہاجر شہید ہوئے، ان میں ایک حضرت حمزہ ہے۔ تو جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ہمارے نبی پھر رونے لگے اور فرمایا سب کے رونے والے ہیں اور حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں، اما حمزہ فلا بوا کیا، آج حمزہ پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ تو جب انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو وہ آئیں اللہ کے نبی کے در پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تو اتنے دکھ کے بعد وہ قاتل جب سامنے آیا وحشی رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے محبوب اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایسے کر کے سر جھکایا ہوا، تو وحشی آیا اور ایک دم اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو آپ ایسے ہوئے، اور وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر گھبرا گئے اور مجھے پہچانا نہیں، اور میں نے زور سے کلمہ پڑھا، لیکن صحابہ نے پہچان لیا، تو ٹھک 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 تلواریں نکلی ان کی نیاموں سے، کہ ہر آدمی کی تمنا ہوئی کہ آگے بڑھ کے میں قتل کروں اسے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی وحشی ہے، یعنی اجازت دیجئے۔ تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے کہا اوحشی انت، تو وحشی ہے، انگلی اٹھائی، تو وحشی ہے، اچھا ادھر بیٹھا۔ آپ نے کہا میرا چچا تو شیر جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی تو پھر اللہ کے نبی رونے لگے، پھر کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے تیری جنت کا سامان میں نے کر دیا، اب میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا چچا مجھے یاد آتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین، وہ بھی رحیم رحمان اور یہ بھی رحیم اور رحمت کرتے ہیں، اس
اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی پر لوگوں بڑی گاڑی میں آ جائے سلام کریں گے، وہی سائیکل پہ آ جائے تو اس کو دروازے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں۔ شیخ سعدی ایک گئے بادشاہ کے دربار دعوت میں، تو آگے کپڑے تھے ان کے اپنے سعدی والے، تو انہوں نے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ ایک دوست کے پاس گئے تو اس زمانے کا جبا پوبا، اسے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے دے دو۔ وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیڑی بڑی بلا آ گئی، انہوں نے جناب اندر پہ لایا، اٹھایا، وہ جگہ بناتے بناتے نا بادشاہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے نوالا توڑا اور جیب میں ڈال دیا، پھر بوٹی اٹھائی اور جیب میں۔ تو بادشاہ نے کہا شیخ صاحب آپ اتنے بڑے آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جسے بلایا ہے اسے کھلا رہا ہوں، مجھے تو تم نے کوئی نہیں بلایا، میں تو آیا تھا تم نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا، یہ جبے کبے کو بولا ہے اسی کو کھلا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو تولتے ان کی گاڑیوں سے، اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں اپنی قیمت لگاتے ہیں اپنی گاڑی سے۔ ایک لوہے کے ڈبے پر تم اپنا معیار قائم کر رہے تو تم کیا ہو؟ تم اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہ رہے، تم اپنی حیثیت قائم کرنے کے لیے مرسڈیز کے محتاج ہو، لینڈ کروزر کے محتاج ہو، تو لعنت ہے اس عزت پر۔ یہ عزت ہے ہی نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اندر ہے سب کچھ، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تو سارا جہان اندر آباد ہے، باہر کیا ہے؟ گدے کو 3 پیس سوٹ بٹھا کے اسے BMW میں بٹھا دو، تم اس کو بھی سلام کرو۔ زمین آسمان سے قیمتی انسان آ جائے سائیکل پر، کہو گے برگڑو برگڑو، کتوں آگے کتوں آگے برگڑو۔ تو یہ وہ تاثر ہے جو ہم نے غیر مسلم سے دیا ہے کہ وہ چیزوں کو تولتے ہیں، چیزوں کو پرکھتے ہیں۔ ایک زندگی ایمان والی کی ہے، اس کا معیار اور ہے، وہ اسے گزرگاہ سمجھتا ہے، کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وہ یہ دھوکہ ہے، جو وہ نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کا ساز و سامان ہے، اصل منزل میری آخرت ہے۔ ان کا طرز زندگی اور ہو جاتا ہے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وہ کامیابی سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، وہ کامیابی یہ نہیں سمجھتے کہ کاروبار بڑھا لیں چاہے بینکوں سے کروڑوں روپے لینا پڑے، جی پھر کاروبار تو ہو نہیں سکتا، بینکوں سے نہ لیں تو کاروبار نہیں۔ کتنے آرام سے کہہ دیتے، کتنے آرام سے۔ وہ کہنے والا کون ہے؟ تیار ہو جاؤ، میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اور میرا رسول دونوں تم سے لڑیں۔ جو ایسا کریم ہو، ایسا کریم ہو۔ قارون، دنیا میں ایک مجرم ایسا آیا ہے جس کی مثال اور کوئی نہیں ہے، اور اس نام کے بعد آج تک کسی نے وہ نام اپنا رکھا نہیں۔ فرعون تو ایک ٹائٹل ہے، فرعون نام نہیں ہے، فرعون ٹائٹل ہے، جیسے کیسر ایک ٹائٹل ہے، کسرا ایک ٹائٹل ہے، فرعون نام نہیں، نام اس کا رامسیس تھا۔ دنیا میں یہ واحد نام ہے جو پھر دوبارہ نہیں رکھا گیا نفرت کی وجہ سے، قارون۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، زکوٰۃ بنی بہت زیادہ، تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا، تم زنا کی تہمت لگا تیرا گھر بھر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، وہ کھڑا ہو گیا، کہا جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ کہ شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے۔ تو وہ کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون، کدھر ہے؟ تو اس نے وہ کھڑی ہو گئی، کہاں بھائی کیا کہتی ہو بہن؟ جب اس نے نظر دوڑائی، نور نبوت دیکھا تو وہ تو کانپ گئی، کہنے لگے جی میں کچھ بھی نہیں کہتی، مجھے اس نے کہا تھا آپ پہ برائی کی تہمت لگاؤں تو یہ میرا گھر ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو اسے۔ تو وہ جب اندر گیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں مارا گیا، تو کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو،
اور چلا گیا، کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر، تو انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ معافی مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑو، وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی معافی پر بھی تو نرم نہ ہوا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے بلاتا میں معاف کر دیتا، تجھے میں آپ پہ ہی راضی کر لیتا، وعزتی وجلالی لو استغاثنی لاغثته، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ جو اتنا کریم رب ہو وہ کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ، اور اسلام آباد کا تاجر کہتا ہے جی کام نہیں چلتا، کام نہیں چلتا۔ اللہ کیا جرأت ہے بھائی، کیا کلیجہ ہے، کیا کلیجہ ہے، اتنے بڑے شہنشاہ سے ٹکر لے لی، اور آگے اللہ کا رسول رحمت للعالمین، جو چچا کا قاتل ہے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ پیش ہوا ہے تو صحابہ آگے بڑھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ جتنا آپ حضرت حمزہ کی میت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے، اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز دور تک جا رہی تھی، اور اتنا روئے کہ اللہ کو غم کی تسلی کے لیے جبریل بھیجنا پڑا کہ میرے محبوب نہ رو، میں نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھو، 70 دفعہ، آج تک کسی کا جنازہ اتنا دفعہ نہیں پڑھا۔ 70 آدمی شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، 70 تو میتیں آتی تھیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا دی جاتی تھی، لیکن حضرت حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی۔ تو سب سے آخری جنازہ جب پڑھا گیا تو اس کے ساتھ حضرت حمزہ کی میت کو اٹھایا، اتنا دکھ اٹھایا اپنے چچا۔ جب مکے میں مدینے میں داخل ہوئے شہادت کے بعد تو آپ کے خاندان کے کوئی لوگ مدینے میں تھے نہیں، ابھی سارے مکے میں تھے، اور شہداء کی اکثر تعداد مدینے کی تھی۔ کوئی 68 آدمی انصار مدینہ شہید ہوئے، 4 مہاجر شہید ہوئے، ان میں ایک حضرت حمزہ ہے۔ تو جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ہمارے نبی پھر رونے لگے اور فرمایا سب کے رونے والے ہیں اور حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں، اما حمزہ فلا بوا کیا، آج حمزہ پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ تو جب انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو وہ آئیں اللہ کے نبی کے در پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تو اتنے دکھ کے بعد وہ قاتل جب سامنے آیا وحشی رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے محبوب اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایسے کر کے سر جھکایا ہوا، تو وحشی آیا اور ایک دم اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو آپ ایسے ہوئے، اور وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر گھبرا گئے اور مجھے پہچانا نہیں، اور میں نے زور سے کلمہ پڑھا، لیکن صحابہ نے پہچان لیا، تو ٹھک 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 تلواریں نکلی ان کی نیاموں سے، کہ ہر آدمی کی تمنا ہوئی کہ آگے بڑھ کے میں قتل کروں اسے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی وحشی ہے، یعنی اجازت دیجئے۔ تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے کہا اوحشی انت، تو وحشی ہے، انگلی اٹھائے، تو وحشی ہے، ادھر بیٹھا۔ آپ نے کہا میرا چچا تو شیر جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ جب انہیں ساری کہانی سنائی تو پھر اللہ کے نبی رونے لگے، پھر کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری جنت کا سامان میں نے کر دیا، اب میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا چچا مجھے یاد آتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین، وہ بھی رحیم رحمان اور یہ بھی رحیم اور رحمت
ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی پر لوگوں بڑی گاڑی میں آ جائے سلام کریں گے، وہی سائیکل پہ آ جائے تو اس کو دروازے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں۔ شیخ سعدی ایک گئے بادشاہ کے دربار دعوت میں، تو آگے کپڑے تھے ان کے اپنے سادی والے، تو انہوں نے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ ایک دوست کے پاس گئے تو اس زمانے کا جبہ پوبا، اسے کبھی تھوڑی دیر کے لیے دے دو۔ وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیڑی بڑی بلا آ گئی، انہوں نے اندر پلایا اٹھایا، وہ جگہ بناتے بناتے نا بادشاہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے نوالا توڑا اور جیب میں ڈال دیا، پھر بوٹی اٹھائی اور جیب میں۔ تو بادشاہ نے کہا شیخ صاحب آپ اتنے بڑے آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ جسے بلایا ہے اسے کھلا رہا ہوں، مجھے تو تم نے کوئی نہیں بلایا، میں تو آیا تھا تم نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا، یہ جبے کبے کو بولا ہے اسی کو کھلا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو تولتے ان کی گاڑیوں سے، اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں اپنی قیمت لگاتے ہیں اپنی گاڑی سے۔ ایک لوہے کے ڈبے پر تم اپنا معیار قائم کر رہے تو تم کیا ہو؟ تم اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہ رہے، تم اپنی حیثیت قائم کرنے کے لیے مرسڈیز کے محتاج ہو، لینڈ کروزر کے محتاج ہو، تو لعنت ہے اس عزت پر۔ یہ عزت ہے ہی نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اندر ہے سب کچھ، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے ونج مہانے ہو۔ تو سارا جہان اندر آباد ہے، باہر کیا ہے؟ گدے کو 3 پیس سوٹ بٹھا کے اسے BMW میں بٹھا دو، تم اس کو بھی سلام کرو۔ زمین آسمان سے قیمتی انسان آ جائے سائیکل پر، کہو گے برگڑو برگڑو، کتوں آگے کتوں آگے برگڑو۔ تو یہ وہ تاثر ہے جو ہم نے غیر مسلم سے دیا ہے کہ وہ چیزوں کو تولتے ہیں، چیزوں کو پرکھتے ہیں۔ ایک زندگی ایمان والی کی ہے، اس کا معیار اور ہے، وہ اسے گزرگاہ سمجھتا ہے۔ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ یہ دھوکہ ہے، جو وہ نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کا ساز و سامان ہے، اصل منزل میری آخرت ہے۔ ان کا طرز زندگی اور ہو جاتا ہے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ کامیابی سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا۔ وہ کامیابی نہیں سمجھتے کہ کاروبار بڑھا لیں، چاہے بینکوں سے کروڑوں روپے لینا پڑے، جی پھر کاروبار تو ہو نہیں سکتا، بینکوں سے نہ لیں تو کاروبار نہیں۔ کتنے آرام سے کہہ دیتے، کتنے آرام سے۔ وہ کہنے والا کون ہے؟ تیار ہو جاؤ، میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اور میرا رسول دونوں تم سے لڑیں۔ جو ایسا کریم ہو، ایسا کریم ہو۔ قارون، دنیا میں ایک مجرم ایسا آیا ہے جس کی مثال اور کوئی نہیں ہے، اور اس نام کے بعد آج تک کسی نے وہ نام اپنا رکھا نہیں۔ فرعون تو ایک ٹائٹل ہے، فرعون نام نہیں ہے، فرعون ٹائٹل ہے، جیسے کیسر ایک ٹائٹل ہے، کسرا ایک ٹائٹل ہے، فرعون نام نہیں، نام اس کا رامسیس تھا۔ دنیا میں یہ واحد نام ہے جو پھر دوبارہ نہیں رکھا گیا نفرت کی وجہ سے، قارون۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، زکوٰۃ بنی بہت زیادہ، تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا، تم زنا کی تہمت لگا تیرا گھر بھر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، وہ کھڑا ہو گیا، کہا جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ کہ شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے۔ تو وہ کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون، کدھر ہے؟ تو اس نے وہ کھڑی ہو گئی، کہاں بھائی کیا کہتی ہو بہن؟ جب اس نے نظر دوڑائی، نور نبوت دیکھا تو وہ تو کانپ گئی، کہنے لگے جی میں کچھ بھی نہیں کہتی، مجھے اس نے کہا تھا آپ پہ برائی کی تہمت لگاؤں تو یہ میرا گھر بھر۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو اسے۔ تو وہ جب اندر گیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں مارا گیا، تو کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، اور چلا گیا، کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر، تو انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ معافی مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑو، وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی معافی پر بھی تو نرم نہ ہوا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے بلاتا میں معاف کر دیتا، تجھے میں آپ پہ ہی راضی کر لیتا، وعزتی وجلالی لو استغاثنی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ جو اتنا کریم رب ہو وہ کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ، اور اسلام آباد کا تاجر کہتا ہے جی کام نہیں چلتا، کام نہیں چلتا۔ کیا جرأت ہے بھائی، کیا کلیجہ ہے، کیا کلیجہ ہے، وہ اتنے بڑے شہنشاہ سے ٹکر لے لی، اور آگے اللہ کا رسول رحمت للعالمین، چچا کا قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پیش ہوا ہے تو صحابہ آگے بڑھے ان کو قتل کرنے کے لیے، جتنا آپ حضرت حمزہ کی میت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے، اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز دور تک جا رہی تھی، اور اتنا روئے کہ اللہ کو غم کی تسلی کے لیے جبریل بھیجنا پڑا کہ میرے محبوب نہ رو، میں نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھو، 70 دفعہ، آج تک کسی کا جنازہ اتنا دفعہ نہیں پڑھا۔ 70 آدمی شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، 70 تو میتیں آتی تھیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا دی جاتی تھی، لیکن حضرت حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی، تو سب سے آخری جنازہ جب پڑھا گیا تو اس کے ساتھ حضرت حمزہ کی میت کو اٹھایا، اتنا دکھ اٹھایا اپنے چچا۔ جب مکے میں مدینے میں داخل ہوئے شہادت کے بعد تو آپ کے خاندان کے کوئی لوگ مدینے میں تھے نہیں، ابھی سارے مکے میں تھے، اور شہداء کی اکثر تعداد مدینے کی تھی، کوئی 68 آدمی انصار مدینہ شہید ہوئے، 4 مہاجر شہید ہوئے، ان میں ایک حضرت حمزہ ہے۔ تو جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ہمارے نبی پھر رونے لگے اور فرمایا سب کے رونے والے ہیں اور حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں، اما حمزہ تو فلا بابا کیا، آج حمزہ پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ تو جب انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو وہ آئیں اللہ کے نبی کے در پر بیٹھ کر رونے لگی، تو اتنے دکھ کے بعد وہ قاتل جب سامنے آیا وحشی رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے محبوب اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایسے کر کے سر جھکایا ہوا، تو وحشی آیا اور ایک دم اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو آپ ایسے ہوئے، اور وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر گھبرا گئے اور مجھے پہچانا نہیں، اور میں نے زور سے کلمہ پڑھا، لیکن صحابہ نے پہچان لیا، تو ٹھک 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 تلواریں نکلی ان کی نیاموں سے، کہ ہر آدمی کی تمنا ہوئی کہ آگے بڑھ کے میں قتل کروں اسے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی وحشی ہے، یعنی اجازت دیجئے، تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے کہا اوحشی انت، تو وحشی ہے، انگلی اٹھائے، تو وحشی ہے، ادھر بیٹھا۔ آپ نے کہا میرا چچا تو شیر جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی تو پھر اللہ کے نبی رونے لگے، پھر کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری جنت کا سامان میں نے کر دیا، اب میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا چچا مجھے یاد آتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین، وہ بھی رحیم رحمان اور یہ بھی رحیم
اور رحمت